اگر باپ اچھی غذا کھلائے تو بیٹا شریف بنتا ہے، اور باپ حرام غذا کھلائے تو پھر وہ آپ اس کی لاکھ تربیت کریں، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اثر ضرور پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ملتا ہے، وہ گئے چند طلباء کو اٹھایا جن کو پاکیزہ غذائیں ملی تھی، ان کو بھی پڑھایا، اور ایک ایسے بچے کو بھی اٹھایا جس کا باپ سود کا کاروبار چلایا کرتا تھا، اس کو بھی اٹھایا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 5 سال تک ان کی تعلیم کا اہتمام کیا۔ 5 سال کے بعد پہنچے کلاس میں، امتحان لینے کے لیے بادشاہ سلامت آئے ہیں، استاد نے سارے شاگردوں کو پیش کر دیا۔ اب ایک کے بعد ایک پورے طلباء بیٹھے ہیں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک کو بلا کر ارشاد فرمایا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ بچوں نے کہا، پہلے بچے نے جی ہاں میں جانتا ہوں، آپ میں کون ہوں؟ آپ پورے ہندوستان کے شہنشاہ ہیں۔ اچھا قریب آ جاؤ، میرے قریب گیا، جاؤ اپنے استاد کو تھپڑ مارو۔ اس نے کہا، حضرت میں تھپڑ نہیں مار سکتا۔ بھائی کیوں نہیں مار سکتے؟ کہنے لگا، نہیں میں تو تھپڑ نہیں ماروں گا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں، آپ شہنشاہ ہیں، تھپڑ مارو۔ نہیں میں تھپڑ مارنے والا نہیں۔ ایک کو بلائے، 2 کو بلائے، 4 کو بلائے، 5ویں کو بلائے، جو حرام کی غذا پر جس کی نشو و نما ہوئی تھی، بلا کر ارشاد فرمایا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہاں آپ شہنشاہ ہیں، میں جو بولو گے کرو گے، کیوں نہیں کروں گا؟ جاؤ استاد کو تھپڑ مارو۔ کہنے لگے، تھپڑ کیا گھوسا بھی مارو تو مارنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی خوشی اگر مجھے نصیب ہو جائے تو پھر آپ جو بولے۔ دوڑتا ہوا یہ استاد کی طرف بڑھا، پچکڑ کے لیے ہاتھ بڑھائے، بادشاہ نے کہا اس کو پکڑ لو۔ پکڑنے کے بعد استاد سے پوچھا، بھائی تمہاری تربیت میں جب یہ سارے طلباء رہے ہیں تو یہ بچہ تم پر ہاتھ اٹھانے پر کیوں راضی ہو گیا؟ اس استاد نے کہا، قصور اس کا نہیں ہے، قصور اس کے باپ کا ہے کہ اس نے اس کو حرام غذا کھلائی تھی۔ اس کا اثر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ظاہر ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور میرے دوستو، جس کو تقویٰ کی اور محنت کی کمائی کے کسب کے ذریعے جب کوئی باپ کھلاتا ہے تو پھر اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی شرافت کے آثار ضرور نمودار ہو جایا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ غذا کا اثر ہوتا ہے، یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے، اسی لیے قرآن نے بار بار تاکید کی، کلوا من طیبات ما رزقناکم، لوگو کھاؤ تو پاکیزہ کھاؤ، کھلاؤ تو پاکیزہ کھلاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کا اثر انسان کے کردار پر، انسان کے احوال پر، انسان کے اعمال پر پڑا کرتا ہے۔ اگر آپ تقویٰ والا اور محنت والا، کسب والا کھانا کھلائیں گے تو خود بخود اولاد کو نیکی کی طرف میلان پیدا ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کتنے لوگ برباد ہیں، کتنے لوگ برباد ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہماری نظروں میں ہیں، زبردست گھر، عالی شان علاقے میں، باپ کے پاس کاریں کھڑی ہیں اور بیٹوں کا عالم یہ ہے پیسے کو تڑپ رہے ہیں، لوگوں سے قرضے طلب کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ان کے پاس آمدنی کے ذرائع بند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا ایک نوجوان سے، بھائی آپ کے احوال آپ کے والد کے دور میں تو اتنے زبردست تھے، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو ایک نوجوان نے کہا، یہ سزا ہے جو والد کے گناہوں کی ہمیں مل رہی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ بڑے جاب پر وہ تھے اور ادھر ادھر سے پیسہ آتا تھا، وہ تنخواہ سے زیادہ لوگوں سے لے کر کھا جایا کرتے تھے۔ آج کل رشتوں کی بات ہوتی ہے، سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے بچہ کماتا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بچہ 20,000 کماتا ہے۔ 20,000 کے بچے کو ہم کیا دیں؟ نہیں اوپر کی کمائی بہت ہے، ہاں اس کو رشتہ دیا جا سکتا ہے، اوپر کا کمانے والا ہے کا مطلب اس کو بچی دے دو۔ عزیزان گرامی قدر، پچھلے زمانوں میں اوپر کی کمائی اگر کوئی بولتا تو اس کی پٹائی ہو جاتی تھی۔ اوپر کی کمائی ہماری بچی کو کھلائے گا تو خود برباد، بچی بھی برباد۔ عزیزان گرامی قدر، اس زمانے میں اس کو ایپ کو خوبی کے طور نیچے سے آتا، ٹیبل کے نیچے سے کیا، ہوا کے اوپر سے کیا۔ عزیزان گرامی قدر، کوئی بھی مال غلط ذریعے سے انسان تک پہنچتا ہے تو پھر اس کی بربادیاں آ کر رہتی ہیں۔ تمہید آپ لوگ سمجھ لیں، اس واسطے نوجوان جب ان باتوں پر غور کریں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اکل حلال کے لیے جستجو کرنا، صبح سے شام تک محنتیں کرنا، اس کی طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر کیوں مائل فرمایا ہے۔